مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ بپھر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، قید میں تھے، ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے نظام کے مطابق، یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا۔ وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا، صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل نے۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے۔
ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے. ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا. مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے. مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی. وہ رحمت للعالمین. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کریں. جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جنگ کریں گے ہم ان کو، ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا، صلح ہے. صلح ہو گئی، لکھا جا رہا تھا اور یہ ابو جندل آئے. اب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اتنا فرمایا تھا حضور نے، ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے. تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا. اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو، اتنا مار کھایا ہو، اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہوگی. تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ، مکہ جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ کی مرضی یہی ہے، اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم ہوا ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے. وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے. بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں، یہ تکلیفیں، اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے. جب ابو جندل کو واپس کیا گیا ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو. یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو، ان کے عشق کی بات کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا، میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں. وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے، اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں. اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا، عظمت رسالت کی بات کرنا، یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،